بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حماد بازار جائیں نا، بچوں کے کپڑے لے کر آنے ہیں۔ سردیاں شروع ہو گئی ہیں مگر بچوں کو پہنانے کے لیے نہ گرم کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی جرابیں اور ٹوپی وغیرہ۔ بچے ٹھنڈ میں بیمار ہو جائیں گے۔ میں کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب میری بیوی نے آ کر پریشان سے لہجے میں مجھے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تھی۔ میں نے آخری گھونٹ بھر کر کپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیوی سے پوچھا کہ کیا اس مرتبہ ممتاز بھائی اور بھابھی نے کپڑے نہیں بھیجے کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہی تو پریشانی والی بات ہے۔ میں نے تو ان کو 10 دن پہلے ہی رقم بھیج دی تھی، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھیں کہ بازار جا سکتیں اور پرسوں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بڑا آپریشن ہوا ہے، ان کو ٹھیک ہونے میں وقت لگ جائے گا۔ تب تک ٹھنڈ میں بچے بیمار ہو جائیں گے۔ آپ یہیں بازار میں سے ہی کچھ گرم کپڑے لے آئیں۔ میں نے بیوی کی بات سن کر اسے بھتیجے کی مبارکباد دی اور پھر اس کی بھابھی کی صحت یابی کی دعا کرنے کے بعد میں اٹھا کپڑے بدلے اور پھر بازار جانے کی غرض سے اپنا موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بازار میں موجود تھا۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑا کیا اور پھر کپڑے کی دکان دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے مطلوبہ دکان مل چکی تھی، جہاں بچوں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ مردانہ اور زنانہ ویرائٹی بھی دستیاب تھی۔ میں اس دکان میں داخل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ گرم کپڑے لیتا جاؤں گا۔ ظاہر سی بات تھی، اب سردیاں آ گئی تھیں، گرم کپڑوں کی ضرورت ہم دونوں کو بھی تو پڑنی تھی، تو بار بار آنے سے بہتر تھا کہ ایک ہی مرتبہ سب کچھ لیتا جاؤں۔ بازار جانے سے پہلے میں نے منہ پر اچھی طرح سے ماسک چڑھا لیا تھا اور گلے کے گرد بھی مفلر اچھی طرح سے لپیٹ لیا تھا۔ بظاہر سب کو یہی لگ رہا تھا کہ میں نے یہ سب سردی سے بچنے کے لیے کیا ہے، لیکن اصل میں حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ صرف میں اور میری بیوی ہی جانتے تھے۔ خیر، میں نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار کو بچوں کے کپڑے دکھانے کا کہا۔ اس نے میرے آگے بچوں کے کپڑے رکھنے شروع کر دیے۔ بیٹوں کے لیے تو مجھے جلد ہی کپڑے پسند آ گئے تھے، لیکن کافی دیر کی دماغ کھپائی کے باوجود بھی مجھے بیٹیوں کے لیے کوئی کپڑا پسند نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ بیوی کے لیے۔ میں دکاندار سے معذرت کر کے اگلی دکان کی جانب بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد اس دکان سے بھی خالی ہاتھ نکل آیا۔ یوں ہی کرتے کرتے میں نے کوئی 5-7 دکانیں ڈھونڈ ڈالی تھی، مگر کچھ قابل قبول نہ ملا جو پسند آتا۔ اس کے سائز میں اونچ نیچ ہو جاتی تھی۔ میں سر پر ہاتھ مارتا واپس موٹر سائیکل کی طرف آیا اور گھر کی راہ لی۔ یہ شاپنگ کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لوں اور کیا نہیں۔ اسی لیے میں نے گھر واپسی کا سوچا تاکہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بازار آؤں اور وہ اپنی مرضی سے جو کچھ خریدنا چاہتی ہے خرید لے۔ گھر پہنچ کر میں نے بیوی کو کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور جا کر خود ہی لے آئے۔ ساتھ چلنے کی بات سن کر میری بیوی ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی، آس پڑوس اور محلے میں بھی نہیں جاتی تھی، کجا کے بازار جانا۔ لیکن جو بھی تھا، بازار جانا بھی تو ضروری تھا۔ بازار نہ جاتی تو بچوں کے کپڑے کیسے آتے؟ میں اس کی پریشانی سمجھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے الماری سے ایک لفافہ نکال کر اسے دیا اور اسے کہا کہ یہ پہن لے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا تھا۔ اس کے اندر ایک ہلکے آسمانی رنگ کی بنارسی ساڑی تھی۔ ساڑی دیکھ کر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ وہ تو برقع پہننے کے چکروں میں تھی۔ میں نے اسے کہا اس وقت یہ ضروری ہے، تھوڑی دیر کے لیے پہن لو، ویسے بھی اس ساڑی میں کوئی بے عیب بات تو ہے نہیں، تم نے پہلی بھی تو کتنی مرتبہ پہنی ہے ساڑیاں۔ یہ ساڑیاں میں اسی لیے لایا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ تمہیں پتہ ہے نا یہاں کی یہ رسم و رواج ہے، سہاگن عورتیں ساڑیاں ہی پہنتی ہیں، تمہیں یہ پہن کر ہی باہر جانا ہوگا ورنہ ہر کوئی ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے پردے کا مجھے پورا احساس ہے۔ یہ ساڑی بھی تمہاری پہلی 2 ساڑیوں کی طرح ہی فل کپڑے والی ہے۔ تمہارا جسم برہنہ نہیں ہوگا اور چہرے پر تم چادر کا ہی بڑا سا گھونگھٹ ڈال لینا۔ میری بات سن کر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا اور کچھ دیر بعد ساڑی باندھ کر آ گئی۔ میں نے سنگھار میز پر پڑا منگل سوتر لے کر اس کے گلے میں ڈالا، پھر سندور کی ڈبیا سے چٹکی بھر سندور لے کر اس کی مانگ میں ڈال دیا۔ یہ جو چیزیں ہم احتیاطاً ہر وقت ہی سامنے رکھتے تھے تاکہ اگر کبھی کسی وقت اچانک کوئی آ جائے یا ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو پھر ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد میں نے اس کی ساڑی کا پلو ایک سائڈ سے اٹھا کر اس کے سر سے نیچے کر کے چہرے پر لٹکا دیا تھا۔
साड़ी बस एक रवाज ही पूरा करना था। मेरी बीवी ने साड़ी के अंदर मजहबी लिबास शलवार कमीज पहनी हुई थी। इस बच्चों का था। इन 5 सालों में आज तक कभी ऐसा ना हुआ था कि हम दोनों मियाँ बीवी ने घर में बच्चों को अकेला छोड़ा हो। आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल पेश भी तो ना आई थी। हमेशा मैं या मेरी बीवी घर में बच्चों के पास लाजमी मौजूद होते थे। कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई ही नहीं थी कि बच्चों को अकेला घर छोड़कर हम दोनों को कहीं जाना पड़े। इस मर्तबा न जाने कहाँ फंस गए थे। बच्चों को इस सख्त सर्दी में नंगे पैर और नंगे सर बाहर भी तो नहीं ले जा सकते थे, और अकेले छोड़ने पर भी डर था, क्योंकि बच्चे थे, कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। आखिरकार डरते डरते उनको पिछले कमरे में कार्टून लगा कर दिए। फिर कमरे का दरवाज़ा और मेन गेट बंद करके हम दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजार के लिए निकल गए। हमने जल्द अज जल्द वापस आना था। पहली दुकान से ही मेरी बीवी ने कुछ कपड़े खरीद लिए थे और फिर कुछ अगली से खरीदे। बहुत कोशिश के बावजूद भी बेटियों और ख़ुद मेरी बीवी के सिले सिलाए ऐसे कपड़े ना मिले जो घर में पहनने के काबिल होते। फिर मेरी बीवी ने अपने लिए और बच्चियों के लिए अनसिले सूट और कपड़े ले लिए, ताकि फिर खुद ही कुछ मुनासिब सा सिलाई करके पहन लिया जाए। इसके साथ ही घर का कुछ ज़रूरी सामान और सौदा सुलफ लिया और वापस घर की तरफ चल दिए। शुक्र था कि कोई परेशानी नहीं बनी थी। बच्चे कार्टून देखते देखते ही सो गए थे। अभी मेरी बीवी ने बमुश्किल घूंघट पीछे करके सामान संभालना शुरू ही किया था कि एकदम से हमारी पड़ोसन हमारे सर पर पहुंच गई, जिसे देखकर हम दोनों ही बौखला गए थे। मेरी बीवी ने तो चलो फिर से मंगलसूत्र वगैरह डाला हुआ था, लेकिन मसला मेरा था। मैं चेहरे पर से मास्क उतार चुका था और मेरी 5 इंच की दाढ़ी पूरी आबोताब से चमकती हुई उसके सामने थी, जिसे देख पड़ोसन का मुंह मारे हैरत के खुले का खुला रह गया था। वो मशकूक नज़रों से हमारी तरफ देख रही थी, जबकि हमारे चेहरे के रंग उड़े हुए थे। तब मेरी बीवी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोली, आओ गीता बहन, रुक क्यों गई? तुम्हारा अपना ही घर है, कैसी हो तुम? कहो कैसे आना हुआ? मेरी बीवी सामान छोड़कर गीता से गले लगती, उसका हाल चाल पूछती, उसे दूसरे कमरे में ले जा चुकी थी, जबकि पीछे मैं जले पैर की तरह सारे कमरे में फिरने लगा था। न जाने अब क्या होने वाला था। मेरा नाम हम्माद है, मेरी उम्र 37 साल है। ये कहानी जो मैं आपके गोशे गुजार करने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है, जिसको चाहे गुमराह कर देता है। जिसको वो राह हिदायत देना चाहे, उसके लिए फिर वो कोई न कोई सबब, कोई न कोई मौजज़ा ज़रूर करता है। ये कोई आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। मैं कोई पैदाइशी मुसलमान नहीं था। मेरा जन्म एक गैर मुस्लिम घराने में हुआ था, और घराना भी ऐसा था कि सारे का सारा ही गुनाहों में लिथड़ा हुआ। जाहिलाना रसूम व रवायात का मेरे ख़ानदान का हिस्सा था। जिस घराने में मैंने आँख खोली, वहाँ सब लोग फ़ख्रिया और एलानिया गुनाह करते थे। न कोई तहजीब थी, न लिहाज, और न ही कोई तमीज़। हमारा घर कम, जुए और शराब का अड्डा ज़्यादा लगता था। घर की फ़िज़ा में हर वक्त शराब की बू रची बसी रहती थी। भाई भाई के साथ और बेटे बाप और ताया के साथ मिलकर शराब पीते और जुआ खेलते। घर की बहनों बेटियों को भी कोई तमीज़ न थी, बस बराए नाम कपड़े पहने बाप दादा भाइयों ताया चचा और कज़नों के सामने घूमती फिरती रहती थी। हर एक महरम से गले मिलना तो आम रवाज था। आधी आधी रात तक घर की इज्जतें बाहर रहती और फिर रात गए बॉयफ्रेंड्स के गले में बाहें डाले शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर में दाखिल होती, जिन्हें देख माँ बाप को कोई परवाह न होती थी। कभी उनसे सवाल नहीं किया गया था कि वो आधी आधी रात तक कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, किसके साथ हों, कभी कुछ भी नहीं पूछा गया था। सुबह जब जवान बेटे भतीजे के कमरे से गर्लफ्रेंड आई जवान जहान लड़कियां पूरी रात गुजारने के बाद बाहर निकल कर जाती, तो बजाय बेटे भतीजे से सवाल जवाब करने के उसको मुस्कुरा कर छेड़ा जाता था और शाबाशी दी जाती थी कि वो अपने बाप दादा पर गया है। मैं जब छोटा था तब कुछ समझ बूझ नहीं रखता था, तब भी मेरे दिल में न जाने क्यों एक बेचैनी सी रहती थी, एक तलखी सी होती थी मेरे अंदर, जिसे मैं चाह कर भी दूर नहीं कर पाता था, और ना ही मुझे इसके पीछे की वजह समझ आती थी। जूं मैं बड़ा होता जा रहा था, हर चीज़ मेरी समझ में आती जा रही थी, मगर न जाने क्या बात थी कि मुझे बाप दादा के ऐसे किसी भी रस्म रवाज या रिवायतों में कोई दिलचस्पी ना थी। मैं शुरू से ही बहुत कमगो था, या फिर माहौल ऐसा होता था कि मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाता था।
میرے ابا ٹرک ڈرائیور تھے اور اماں تو پیدائش کے 2 سال بعد ہی ابا کے ہاتھوں قتل ہو کر چل بسی تھی۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول ذرا پسند نہیں تھا۔ اس کھلے ڈلے ماحول میں بھی مجھے ہر وقت گھٹن سی رہتی تھی اور شراب کی بدبو میں میرا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ جب سے مجھ میں سمجھ بوجھ آئی تھی، میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ میں اپنے ماموں کے گھر زیادہ رہتا تھا۔ تھے تو وہ بھی غیر مسلم ہی، مگر وہ غیرت مند آدمی تھے۔ ان کے گھر کے کچھ اصول، قاعدے اور قوانین تھے۔ ان کے گھر نہ شراب عام تھی اور نہ زنا۔ وہاں اگر بڑے سگار پیتے تو چھوٹوں سے چھپ کر، اور چھوٹے کوئی سگریٹ وغیرہ کرتے تو بڑوں سے چھپ کر۔ میرے ماموں کا گھر بھر میں رعب اور دبدبا تھا۔ آزاد ماحول تو یہاں بھی تھا، مگر ایک حد تک، اس لیے یہاں آ کر میں تھوڑا سیٹ رہتا تھا، مگر میرے اندر کی تلخی یہاں بھی برقرار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جاؤں گا ویسے ویسے یہ بے چینی بھی ختم ہو جائے گی، مگر یہ بے چینی تو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھے کسی چیز کی تلاش ہو، مگر یہ تلاش تھی کس چیز کی، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ماموں کے گھر اور میرے گھر میں کافی فرق تھی۔ جو مجھے کوئی پوچھتا کہ کیسے آئے ہو، کیسے گئے، کیا کیا، بس پاکٹ منی کے نام پر اچھی خاصی رقم مل جایا کرتی تھی، پھر اسے جدھر مرضی استعمال کرو، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ماموں کے گھر کے قریب ایک گھر تھا، میں جب بھی اس گھر کے سامنے سے گزرتا تو مجھے وہاں سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دیتی تھی، کوئی عجیب سی زبان میں کچھ گا رہا ہوتا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ یہ کون سی زبان تھی اور اس میں کون سے کچھ منتر پڑے جا رہے ہوتے تھے، مگر وہ جو کچھ بھی تھا مجھے اس کو سن کر سکون سا محسوس ہوتا تھا، میرے دل کو راحت ملتی تھی۔ میں اکثر وہاں کھڑا ہو کر سنتا رہتا تھا۔ ٹیرس پر ہمیشہ ایک لڑکی ٹہلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی جو تقریباً میری ہی ہم عمر ہوتی تھی۔ وہ باقی تمام لڑکیوں سے بہت عجیب اور الگ تھی۔ جب کبھی میں نے اس کو دیکھا وہ ہمیشہ سر ڈھکے ہوئے ہوتی تھی، ڈھیلے ڈھالے قمیض شلوار پہنے ہوتی تھی۔ کبھی میں نے اس کے ہاتھ کے پیچھے اس کا جسم برہنہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود کو بہت ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس پیاری سی لڑکی سے مجھے کب عشق ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن میرے ماموں کو ضرور خبر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اس گھر پر نظر نہ ڈالوں، بلکہ اس کے پاس سے بھی نہ گزروں۔ میں نے ماموں سے وجہ پوچھنی چاہی تو ماموں نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے دھرم کے نہیں ہیں اور یہ بات یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ان لوگوں کو مار دیا جائے گا، لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان سب سے دور رہو جیسے ہم سب رہتے ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ ماموں کی بات سننے کے بعد میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور اب بچ کر رہنے لگا تھا، کیونکہ جب وہ لوگ ہمارے دھرم کے ہی نہیں تھے تو پھر کیا فائدہ تھا پیچھے بھاگنے کا۔ کافی دن گزر گئے تھے جب ایک دن پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں سے بنگلہ خالی کر گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اس بنگلے کی تعمیر اور مرمت کا کام کرانا تھا، اس لیے وہ لوگ یہاں سے کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہو گئے تھے، اور شفٹ ہو کر وہ لوگ ہمارے محلے میں آ گئے تھے۔ یہاں بنے ایک بنگلے کو کرائے پر لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، ان لوگوں کو ہمارے محلے میں آئے 3 ہفتے گزر چکے تھے اور مزید 4 ہفتوں کے بعد انہوں نے لوٹ جانا تھا۔ وہ لوگ مسلمان مذہب کے تھے، لیکن یہاں اپنی پہچان چھپا کر رہ رہے تھے۔ سوائے چند ایک لوگوں کے کسی کو بھی ان کے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا۔ اگر کسی کو علم ہو جاتا تو فوراً ہی ان کا قتل کر دیا جانا تھا، اس لیے وہ حفاظت کے لیے پہچان چھپا کر رہ رہے تھے۔ لیکن آخر کب تک ایسا کرتے؟ اس دوسرے بنگلے میں کبھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر اس بنگلے میں ان کو ڈھیروں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بار بار اندر باہر آنا جانا، کبھی یہ چیز تو کبھی وہ چیز، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ اوپر سے اس لڑکی کے ابا کی موت ہو گئی۔ موت کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں کہ چھپ جاتی۔ کچھ ہی دیر میں سارا محلہ ان کے بنگلے میں اکٹھا ہو گیا تھا، اور وہ سب ہمارے غیر مسلموں کے طریقے سے اس کے باپ کی آخری آرام گاہ یعنی شمشان گھاٹ کی تیاری کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ مسلم نہیں تھے، وہ تو ان کو اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا جب ان کی حقیقت، ان کی سچائی سب پر واضح ہونے والی تھی۔ جس حقیقت کو وہ اتنے وقت سے چھپاتے آ رہے تھے، وہ حقیقت اب کھلنے کا وقت آ ہی گیا تھا۔ بھلا کیسے وہ اپنے عزیز کی میت کو جلا سکتے تھے، وہ بھی اس وقت جب اس کو دفنانے کا حکم ان کو مل چکا تھا؟ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں، اب وہ مزید اپنی شناخت نہیں چھپائیں گے۔ شناخت چھپانے کا مطلب تھا مردے کو آگ میں جھونکنا، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔
مگر وہ اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ شناخت سامنے آنے پر ان کو کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ آنے والے وقت سے انجان بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ہماری برادری اور محلے داروں کو خبر ہوئی کہ وہ لوگ ہمارے دھرم کے نہیں ہیں تو سب لوگ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے جیسے ان کے سامنے مسلمان لوگ نہیں بلکہ بھیڑ بکریاں ہوں۔ صرف آدھے گھنٹے کا کھیل تھا۔ جس گھر سے ایک میت نکلنی تھی اب اسی گھر میں 9 افراد کی لاشیں بے یارو مددگار پڑی ہوئی تھیں۔ نہ کوئی دفنانے والا تھا نہ کفنانے والا۔ ہماری برادری والوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح سب کو کاٹ دیا تھا اور بڑے فخر سے چرچے کرتے پھر رہے تھے کہ انہوں نے مسلم گھرانے کو مار دیا ہے۔ پورا دن چرچا کرنے کے بعد آخر میں تیل چھڑک کر لاشوں سمیت پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ سب بھی اس سب میں پوری طرح شامل تھے۔ مجھے اس پری پیکر کے مرنے کا بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل بے حد اداس تھا۔ اگلے دن میں ماموں کے گھر گیا تو اچانک میری نظر سامنے والی چھت پر گئی اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے ہی چھت پر وہی پری پیکر گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ میں نے پہلے اس کو اپنا وہم سمجھا مگر یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں ایک دم سے چھت پھلانگ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ چیخنے چلانے کی کوشش کرنے لگی مگر مارے خوف کے اس کے گلے سے آواز تک نہ نکلی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ وہ صرف 2 منٹ میری بات سن لے۔ وہ کسی طور میری بات سننے کے لیے راضی نہ ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو منایا تھا۔ میں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کو بتایا کہ مجھے اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا بہت افسوس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بچ کیسے گئی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے ابا کی میت کے لیے عطر لینے اس گھر میں آئی ہوئی تھی اور وہ یہی تھی جب اس کے گھر پر حملہ ہوا۔ اسے اس کی ماں کی کال آئی تھی جس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے وہیں رہنے کو کہا تھا اور اپنی ماں کی دی گئی قسم کی وجہ سے چاروں نہ چار اسے یہیں رکنا پڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بد نصیب سمجھ رہی تھی جو اپنے گھر والوں کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں اس سے بہت شرمندہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا جواب دوں اور کس طرح تسلی دوں، کیونکہ اس سے اس کے اپنے چھیننے والے بد نصیبی سے میرے اپنے تھے جنہیں میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں شرمندہ سا اس کے پاس سے اٹھ کر چل دیا تھا۔ اگلے کئی دن تک میں اس کا سامنا نہیں کر پایا تھا، بس چپکے چپکے سے اس کی تلاوت کی آواز سنتا رہتا تھا۔ اس کی طرح اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ وہ بہت خشوع و خضوع سے اپنی عبادت کرتی تھی جسے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا وہ پھر بھی کیسے اپنے رب کی اتنی عبادت کر سکتی تھی۔ اسے تو اپنے رب سے ناراض ہو جانا چاہیے تھا مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ تو اس حادثے کے بعد اپنے رب کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں جب اس کے آس پاس رہتا میرے اندر کی تلخی ختم ہوتی جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی عبادت ملتا تھا اور پھر اسی طرح ایک دن میں نے اس کے سامنے جا کر اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، جسے سن کر وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ اسے مجھ سے اس چیز کی امید نہیں تھی مگر میں نے اسے بتایا کہ میں دل سے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی ہمارا رب ہے اور خالق ہے۔ یوں اس لڑکی جس کا نام زاہدہ تھا اس نے مجھے بلند آواز میں کلمہ پڑھایا اور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے ہی میرا اسلامی نام حماد تجویز کیا تھا جسے میں نے بخوشی قبول کیا تھا، مگر باہر سب کے سامنے ہمیں اپنی پہچان چھپا کر رہنا تھی۔ سب سے زیادہ مسئلہ میرے گھر والوں کا ہی تھا۔ میں اب اپنے گھر نہیں جاتا تھا اور مستقل طور پر ماموں کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا برے کا انجام برا ہے، جب گناہوں کا گڑھا بھر جائے تو پھر حساب کتاب کی باری آ جاتی ہے۔ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ایک دن گیس کے چولہے کھلے رہنے کی وجہ سے پورے گھر میں گیس پھیل گئی تھی۔ صبح میری چچی نے جیسے ہی بٹن آن کیا پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ کوئی سو رہا تھا تو کوئی جاگ رہا تھا مگر ان میں سے ایک بھی خود کو آگ کی لپیٹوں سے نہ بچا پایا تھا اور سب جل کر خاک ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے زاہدہ کے گھر والوں کی میتوں کی بے حرمتی کی تھی۔ اس کے گھر والوں کی میتوں کو آگ لگانے والے میرے گھر والے تھے جو اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے اور خود ہی آگ میں زندہ جل کر مر گئے تھے۔ مجھے اپنے گھر والوں کی اس طرح موت پر بہت افسوس ہوا تھا مگر یہ موت انہوں نے اپنے نصیب میں خود ہی لکھی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے اور زاہدہ نے نکاح کر لیا تھا۔
سب کو یہی لگتا تھا کہ میں ابھی تک غیر مسلم ہوں اور میری بیوی بھی غیر مسلم ہی ہے۔ زاہدہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی، کبھی جو باہر جانا ہوتا تو بڑا سا گھونگھٹ کر لیا کرتی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران وہ اپنے دوسرے ملک مقیم بھائی سے رابطے کی کوشش بھی کرتی رہی تھی تاکہ اس کے حالات سے آگاہ ہو سکے، مگر اس سے رابطہ نہ ہوا۔ پھر ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی اور انہی دنوں پھر زاہدہ کا اپنے بھائی سے رابطہ بھی ہو گیا۔ سارے حالات جان کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جلد از جلد ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، مگر ابھی میرے کسی بھی ڈاکیومنٹ پر میرا اسلامی نام نہ تھا۔ یوں ویزا ملنے میں کافی دشواری تھی، مگر اس کے بھائی نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اکثر ویڈیو کال پر بات کرتا، ہمارے اور بچوں کے لیے تحفے وغیرہ بھیجتا رہتا تھا اور ہمیں بہت احتیاط سے رہنے کا کہتا تھا۔ مگر بہت زیادہ احتیاط کے باوجود بھی آج میرا چہرہ گیتا کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ جلد ہی سارے محلے میں مشہور کر دے گی کہ میں چہرے پر مسلمانوں کی داڑھی سجائے پھر رہا ہوں، مگر گیتا کو کسی نہ کسی طرح میری بیوی نے کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیا تھا۔ ہم سمجھے کہ مصیبت ٹل گئی ہے، مگر اصل مصیبت تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ میں لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ لوگ آتے جاتے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے۔ مجھے اپنے گرد خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی انہیں صرف مجھ پر شک ہوا تھا، لیکن جلد ہی ان کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی جب ایک دن میری چھوٹی بیٹی اچانک گلی میں جا کر کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ کلمے کی آواز سنتے ہی سب لوگ دیکھتے ہی دیکھتے گھروں سے نکل آئے تھے۔ میں اور میری بیوی بھی گھبرا کر باہر اپنی بیٹی کی طرف بھاگے تھے، مگر اس سے پہلے کہ ہم دونوں اپنی بیٹی تک پہنچتے، ان میں سے ایک نے میری 2 سال کی معصوم بچی کو ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ دور جا گری تھی۔ اس نے صرف اسی پر بس نہ کیا تھا، اس نے میری بیٹی کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹخا۔ میری بیٹی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور منہ سے خون، جسے دیکھ کر میری بیوی دیوانہ وار بھاگتی ہوئی بیٹی تک پہنچی تھی، جبکہ مجھے راستے میں ہی لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ میری بیوی جا کر بیٹی کو ٹٹولنے لگی تھی، مگر بیٹی بیچاری تو کب کی اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کو ان ظالموں نے دم لینے تک کا موقع نہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے مجبور کرنے لگے کہ میں اپنا ایمان چھوڑ دوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا تو وہ لوگ میری بیوی اور باقی بچوں کو بھی مار دیں گے۔ ماموں کو بھی بلا لیا گیا تھا، انہوں نے بھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ مجھ سے بری طرح ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت بھی مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برادری والوں کی بات مان کر ایمان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے مجھے مجبور کرنے کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے پر چھریاں رکھ دی تھیں۔ اب ان کی زندگی کی ڈور میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں بند کر کے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوا۔ اب میرا خدا ہی تھا جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر سکتا تھا۔ دعا مانگ کر میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس سے پہلے کہ میں مجبور ہو کر ایمان چھوڑ دیتا، اچانک سے بلند و بالا اذان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اذان کی آواز انتہائی اونچی تھی اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ اذان کی یہ آواز میری بیٹی کے جیب میں پڑے موبائل سے آ رہی تھی۔ سامنے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک خوش شکل مرد چہرے پر داڑھی اور سر پر خوبصورت عمامہ سجائے خوشالحان آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ وہاں کھڑے سب کافروں کے دل کانپ اٹھے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت کے راستے پر لانا چاہتا تھا، تبھی قرآن سن کر ان کے دل ڈر گئے تھے۔ وہ سب کے سب فوراً سجدے میں گر پڑے تھے۔ وہ خوش شکل مرد کوئی اور نہیں بلکہ زاہدہ کا بھائی تھا، جو کسی وقت میں یہاں کا سب سے بڑا کافر ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ کچھ اس کو حالت ایمانی میں دیکھنے کی وجہ تھی کہ ان سب لوگوں نے کھڑے کھڑے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں نے بے کرتا ہے، جب مسلمانوں کا اتنا سخت دشمن مسلمان ہو سکتا تھا تو پھر یہ سب لوگ کیوں نہیں؟ اب یہ علاقہ مکمل مسلمانوں کی پناہ ہے، یہاں سارے کے سارے مسلمان رہتے ہیں۔ اسلام کے آتے ہی ساری برائیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب ساری طرف کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ سب کی زندگی بدل گئی ہے۔ پہلے جہاں بات بات پر قتل و غارت ہوتا تھا، اب وہاں ہر طرف امن و امان اور سکون تھا۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔